آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک چور کا بہت ہی عجیب ترین واقعہ جو آج کل کے حالات چل رہے اس مناسبت سے ہیں، اور یہ عربی کے جو آداب ہے اس میں سے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ جب تک آپ یہ پورا نہیں سنیں گے تو یہ واقعہ، یہ مختصر سی جو کہانی سٹوری ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اسے پورا سنیے گا، اور جب پسند آئے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک نہایت شاطر اور ماہر چور نے چوری کے خاطر مہنگا لباس زیب و تن کر کے معزز اور محترم دکھائی دینے والے شیخ جیسا حلیہ بنایا، اور صرافہ بازار میں سونار کی ایک دکان کے اندر چلے گیا۔ سونار نے جب اپنی دکان میں وضاقت سے نہایت ہی رئیس اور محترم دیکھنے والے شخص جب انہیں یہ دکھائی دیا گیا جس کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا، تو سونار کو ایسے لگا کہ جیسے اس کی دکان میں باغ جاگ اٹھے ہوں۔ اسے پہلی بار اپنی چھوٹی سی دکان کی عزت اور وقار میں اضافے کا احساس ہوا۔ سونار نے آگے بڑھ کر شیخ کا استقبال کیا۔ شیخ کے بہروپے میں چور نے کہا، آپ سے آج تو خریداری ضرور ہوگی، مگر اس سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے لیے ممکن ہے کیا کہ آپ اپنی سخاوت سے ہمارے ساتھ مسجد بنانے میں حصہ ڈالیں؟ ایک نیک کام میں آپ کا حصہ خواہ وہ ایک ہی درہم کیوں نہ ہو۔ سونار نے چند درہم شیخ کے حوالے کیے ہی تھے کہ اسی اثنا میں ایک لڑکی جو چور کی در حقیقت ہم پیشہ ہی تھی، سونار کے دکان میں داخل ہوئی اور سیدھی شیخ کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور التجائی لہجے میں اپنے اور اپنے اہل عیال کے لیے خیر اور برکت کے دعا کے لیے شیخ سے کہا۔ سونار نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے رہا نہیں گیا اور معذرت خواہ لہجے میں کہنے لگا، اے محترم شیخ، لا علمی کی معافی چاہتا ہوں، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ لڑکی نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور سونار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ تم کیسے بد نصیب انسان ہو کہ برکت، علم، فضل، رزق کا سبب خود چل کر تمہارے پاس آ گیا ہے اور تم اسے پہچاننے سے قاصر ہو۔ لڑکی نے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلانا علاقے کے مشہور شیخ ہے جنہیں خدا نے کثرت علم اور دولت کی فراوانی اور ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ انہیں انسانوں کی بھلے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں۔ لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے ہیں۔ سونار نے شیخ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ شیخ صاحب، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میرا سارا وقت اسی دکان میں گزرتا ہے اور باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں، اس لیے جہالت کی وجہ سے آپ جیسی برگزیدہ ہستی کو نہ پہچان پایا۔ شیخ نے سونار سے کہا کہ کوئی بات نہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے اور غلطی پر نادم ہونے والا شخص اللہ کو بہت پسند ہے۔ تم ایسا کرو کہ میرا یہ رومال ابھی لے لو اور 7 دن تک اسے اپنا چہرہ پوچھتے رہو، اور 7 دن کے بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسے رزق دولت لائے گا جہاں سے آپ کے سوچ اور وہم و گمان میں ہی نہیں ہوگا۔ سونار نے پورے ادب اور احترام کے ساتھ وہ رومال لے لیا اور اسے بوسہ دیا اور آنکھوں کو لگایا اور اسے اپنا چہرہ بھی پوچھ لیا۔ تو ایسے کرتے ہوئے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور اس کے گرتے ہی شیخ اور اس کی دوست لڑکی نے اس دکان کو لوٹ۔ اس واقعے کو 4 سال گزر گئے تھے اور سونار رو دھو کر اپنا نقصان بھول چکا تھا۔ اچانک سونار کی دکان پر 4 سال بعد 2 پولیس اہلکار جو پولیس کی وردی میں ملوث تھے وہ آ گئے۔ ان کے ساتھ وہی چور شیخ تھا جس نے سونار کی دکان سے چوری کی تھی اور ہتھکڑیوں میں ملوث تھا، ہتھکڑیوں سے باندھ گیا تھا اسے۔ سونار نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ ایک پولیس والا سونار کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہو؟
کیونکہ آپ کی ہی گواہی سے قاضی اس کو سزا سنا سکتا ہے۔ سونار نے کہا کیوں نہیں، اس نے فلاں طریقے واردات سے مجھے بے ہوش کیا اور میری دکان لوٹ لی۔ تو پولیس والا شیخ کے پاس گیا اور اس کی ہتھکڑی کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم نے جس طرح دکان لوٹنے کی کوشش کی تھی اسی طرح یہ ساری کارروائی دوبارہ دہراؤ، تاکہ ہم طریقۂ واردات کو لکھ کر گواہ سمیت قاضی کے سامنے پیش کریں تاکہ تم پر فرد جرم عائد کروا سکیں۔ شیخ نے کہا، میں اس طرح داخل ہوا اور یہ میں نے کہا، اور میری مددگار لڑکی آئی اور اس نے فلاں کا کہا، پھر میں نے رومال نکال کر دکاندار کو دیا۔ پولیس والے نے جیب سے رومال نکال کر اس شیخ کو تمایا۔ شیخ سونار کے پاس چلے گیا اور پہلے ہی طریقے کی طرح اسے وہ رومال ہاتھ میں تمایا۔ تو پولیس والا سونار سے کہنے لگا کہ جناب، آپ اس رومال کو بالکل اسی طریقے سے اپنے چہرے پر ملیں جو آپ پہلے کر چکے ہیں۔ تو سونار نے ایسا کیا، وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ تو شیخ نے اپنے دوستوں کی مدد سے وہ دکان دوبارہ لوٹ لی، جنہوں نے پولیس کی شکل اختیار کر لی تھی۔ آج کل ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے، ہر 4 سال بعد چہرہ بدل کر ہمارے پاس چور آ جاتا ہے اور چکنی چپڑی باتوں سے عوام کا مال لوٹ کر پتلی گلی پکڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ ہر دفعہ ایک نیا منظر، ایک نیا لباس، ایک نیا روپ، نئی شکل، نیا حربہ، جس سے عوام دھوکہ کھا کر اعتبار کرتی ہے اور آخر میں محافظوں سمیت نکلتا وہی چور۔ تو یہ عربی آداب کے واقعوں میں سے ایک واقعہ تھا جو آج کل ملکی حالات کو اگر آپ دیکھیں اسی نظر سے یہ وہی واقعہ تھا۔ اور ابھی میں مختصراً یہ بات کہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں اور آزمائشوں سے اور بچا کے رکھے۔